انٹرنیشنل چرچز الائنس پاکستان کے کوارڈینیٹر پاسٹر ندیم اختر کی انٹرنیشنل چرچز الائنس کے چیئرمین تقدس ماں بشپ بلتشزر سیموئل جان کی خصوصی ہدایت پر انسانی حقوق کے علمبردار پاکستان مسیحا ملت پارٹی کے سربراہ اسلم پرویز سہوترا سے ان کی رہائش گاہ بہار کالونی لاہور پر ملاقات۔ اسلم پرویز سہوترا کی سربراہی میں پاکستان مسیحا ملت پارٹی کی پاکستان میں آباد مذہبی اقلیتوں بالخصوص مسیحیوں کے بنیادی حقوق کی بحالی کے لیے جاری جدوجہد کو سراہتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کیا اور عمر اور صحت تندرستی کے لیے دعا کی۔ اسلم پرویز سہوترا نے پاسٹر ندیم اختر کی آمد پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان مسیحا ملت پارٹی تمام چرچز سے اپیل کرتی ہے کہ آپ نوجوانوں کو انجیل مقدس کی روشنی میں مسیحی قوم کے بنیادی حقوق کی بحالی کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے آگاہی فراہم کریں تاکہ اقلیتوں کے غصب شدہ حقوق کی بحالی ممکن ہو سکے۔ مسیح یسوع کے قادر اور جلالی نام میں تمام سننے والوں کی سلامتی ہو۔ میں اسلم پرویز سہوترا بانی پاکستان مسیحا ملت پارٹی انتہائی شکر گزار ہوں پاسٹر ندیم صاحب کا، جو انٹرنیشنل چرچ الائنس جو ہے اس کے پاکستان میں کوارڈینیٹر ہیں۔ آج وہ تشریف لائے ہیں۔ میں انٹرنیشنل چرچ الائنس کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جو وہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان میں کلیسیاؤں کی ویلفیئر ہو، ان کی بھلائی ہو۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج پاسٹر ندیم صاحب اور میرے درمیان بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی، تقریباً 2-2.5 گھنٹے کی نشست ہے، جس میں ہم نے خوب بہترین طریقہ سے اس بات پہ غور و خوض کیا ہے کہ پاکستان میں مسیحیوں کے مسائل کیوں ہیں، اور پھر ہم نے غور و خوض کیا ہے کہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے، یعنی ان مشکلات سے جو ہمیں گھیرے ہوئے ہیں، ان سے نکلنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو اس کے لیے یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ انٹرنیشنل چرچ الائنس کی نمائندگی کرتے ہوئے ندیم صاحب کا خیال بھی یہی ہے کہ اقلیتوں کو نمائندگی دینے کا طریقہ کار سلیکشن جو ہے، سب سے بڑی جو اقلیتوں کے بنیادی حقوق غصب کرنے کی وجہ ہے، وہ یہ سلیکشن کا نظام ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی ضروری عمل ہے کہ اب چرچ اور سیاسی کارکن اکٹھے ہوں۔ چرچ کے لیے بہترین وقت ہے کہ وہ نوجوان یعنی یوتھ کو تیار کرے اور انہیں جہاں پر بائبل مقدس کی ٹیچنگ کی جاتی ہے، ان کو یہ بھی بتایا جائے کہ سماج میں ہونے والی جو اقلیتوں کے ساتھ بالخصوص مسیحیوں کے ساتھ ناانصافیاں ہیں، نوجوانوں نے کس طرح سے ان ناانصافیوں کے خلاف جدوجہد کرنی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی چرچ کی اور کوئی مدد نہیں ہو سکتی سیاسی لوگوں کے لیے، سیاسی تحریکوں کے لیے، کہ چرچ جو ہے وہ دیانتداری کے ساتھ یوتھ کو سدھار کر وہ بطور سیاسی کارکن میدان میں لائے۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ وہ چرچز جو ہیں یہ مسیحا ملت پارٹی کے لیے ہی تیار کریں۔ میں کہتا ہوں کہ پاکستان مسیحا ملت پارٹی کے علاوہ جو باقی ماندہ تنظیمیں ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، جو کوئی جسے پسند کرتا ہے، جو کوئی کسی کی ایزی اپروچ میں ہے، اسے جوائن کرنا چاہیے۔ اور نوجوانوں کے لیے آج میرا پیغام ہے کہ آپ ہی ہیں جو آج سوشل میڈیا کے دور میں معاشرے کو یہ بتا سکتے ہیں کہ جب پاکستان بنا تو قائد اعظم محمد علی جناح فکر مند تھے کہ سینٹرل پنجاب جو ہے، اگر مسیحی ووٹ پاکستان کے حق میں نہیں دیں گے تو یہ ہندوستان کا حصہ بنے گا۔ یہ نوجوانوں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے
جب میں آپ کی عمر میں تھا میرے پاس جو آپ کے پاس وسائل ہیں سوشل میڈیا کے، یہ میرے پاس نہیں تھے۔ اب میں 65 سال کی عمر میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو کر وہی کام کرنا چاہتا ہوں جو میں آپ کو سجیسٹ کر رہا ہوں کہ آئے میدان میں معاشرے میں اس بات کو عام کر دیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح انتہائی فکر مند تھا کہ ہمیں پاکستان کے وقت کہ سینٹرل پنجاب جو ہے وہ پاکستان کا حصہ نہیں بن رہا۔ پھر اس نے اس بارے میں مسیح لیڈران سے نشستیں کی، ان سے ملاقاتیں کی، ان کو راضی کیا کہ پاکستان کا آپ حصہ بنے، آپ پاکستان کو ووٹ دیں تاکہ سینٹرل پنجاب جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بنے۔ تو ہم اس کے عوض یہ اناؤنس کرتے ہیں پاکستان کی بنیاد اس پر ہم رکھ رہے ہیں، یہ قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کے فرمودات تھے کہ اس میں ہر ایک شہری کو مساوی یعنی برابر حقوق حاصل ہوں گے۔ نوجوانوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اٹھ کھڑے ہوں، آپ کے ہاتھ میں جو سوشل میڈیا کا ہتھیار ہے اسے استعمال کریں اور لوگوں کو بتائیں ہمارے بزرگوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا اور سینٹرل پنجاب پاکستان کا حصہ بنا، لیکن جو کچھ ہمارے بزرگوں کے ساتھ وعدے کیے گئے وہ وعدے پورے نہیں ہو رہے، جس کی نشاندہی یہ ہے کہ پاکستان میں مسلمان ووٹر جو ہے اپنے ووٹ سے اپنا نمائندے کا انتخاب کرتا ہے، لیکن مسیحی، ہندو، سکھ جو ہے ان سے اپنے ووٹ کے ذریعے اپنے نمائندوں کے انتخاب کا حق چھین لیا گیا، اور وہ کوئی کسی ڈکٹیٹر نے نہیں چھینا، وہ پاکستان مسلم لیگ، وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو مساق جمہوریت کے تحت اپنا ایجنڈا طے کیا تھا پاکستان کے لیے، اس کے تحت 18ویں ترمیم کے ذریعے چھینا گیا۔ اور پھر اس سے بڑا ظلم کہ وہ اقلیتوں سے، مسیحیوں سے، ہندوؤں سے اپنے ووٹ کے ذریعے اپنے نمائندوں کے انتخاب کا حق چھین کر خود ان کرپٹ، انتہائی مذہب پرست، انتہائی خود پرست سیاسی جماعتوں نے جو پاکستان کی وفادار نہیں، پاکستان کی عوام کی وفادار نہیں، انہوں نے اقلیتی نمائندوں کی سلیکشن کا اختیار جو ہے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اب وہ جو نمائندہ سلیکٹ کرتے ہیں اس نمائندے کو یہ باقاعدہ میاں مٹھو کی طرح پہلے سمجھایا جاتا ہے کہ تو نے اپنی پارٹی کے اصول جو ہے جتنی بات آپ کے لیے اجازت ہو وہی آپ نے کرنی ہے، لیکن افسوس کہ آج بھی مسیحیت کے دشمن خود ساختہ مذہبی لیڈر، مسیحیت کے دشمن خود ساختہ سیاسی لیڈر، مسیحیت کے دشمن خود ساختہ سماجی لیڈر ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں مسیحوں کو مسلمانوں کے برابر، ہندوؤں کو مسلمانوں کے برابر، سکھوں کو مسلمانوں کے برابر حقوق ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ نوجوانوں، آپ ہی ہمارا سرمایہ ہو، میں اعلان کرتا ہوں کہ آپ ہی میرا کل ہو، آپ نے اٹھنا ہے چرچز خدا کے لیے، ان نوجوانوں کو انجیل مقدس میں سے دکھاؤ کہ کس طرح سے خدا کے بعد اپنی قوم کے ساتھ وفاداری کرنی ہے، کیونکہ اگر آپ نے کلام کا آدھا حصہ انہیں سکھایا اور آدھا
چھوڑ دیا تو مسیح یسوع کے چرنوں میں جانے کے وقت آپ کو جواب دینا ہوگا کہ آپ نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، آپ نے سول کی طرح وہ کام کیا جو سیموئیل کو روا تھا اور سول کو نہیں تھا۔ اس لیے آپ خدا را اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ قوم اس وقت جن مشکلات سے گزر رہی ہے وہ انتہائی گھمیر ہیں۔ آپ دیکھیں کہ 5% کوٹا مل گیا، لیکن اتنے سال گزر جانے کے باوجود آج تک اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ اس کے ذمہ دار خود ساختہ مذہبی لیڈر، خود ساختہ سیاسی لیڈر، خود ساختہ سماجی لیڈر جو ہر روز لوگوں کو مختلف اور چیزوں کے پیچھے لگائے ہوئے ہیں، اصل حقائق بتانے کے لیے، ان کی طرف متوجہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ضرورت ہے کہ نوجوانوں اٹھو، خدا آپ سب کا حامی اور مددگار ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ جی، مسیح میں دیکھنے سننے والوں کی سلامتی ہو۔ آج مسیحا ملت پارٹی کے بانی چیئرمین اسلم سوترا صاحب کی رہائش گاہ پر 2-2.5 گھنٹے ان کے ساتھ مسیحی قوم کے مسائل پر بات ہوئی، اور ان کے جذبات کو دیکھ کر کے بہت اچھا لگا، دل خوش ہوا کہ اس عمر میں بھی یہ اپنی قوم کا جذبہ اور درد رکھتے ہیں۔ تو میں پاسٹر ندیم اختر، انٹرنیشنل چرچز الائنس کوآرڈینیٹر پاکستان، ان سے اسی بات پر، اسی ٹاپک پر بات کرنے آیا تھا، اور ان کے اور ہمارے جو منشور ہیں، مغرض و مقاصد ہیں قوم کے لیے، وہ بالکل ملتے جلتے ہیں، اور ہمارا درد قوم کے لیے ایک ہے، کیونکہ انٹرنیشنل چرچز الائنس جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ ملک پاکستان میں لوگ جو ہیں وہ موجودہ مسیحی سیاسی قیادت سے بیزار ہیں۔ چرچز الائنس یہ چاہتی ہے کہ ایک وفادار، باہمت نوجوان قیادت مسیحی قوم کے لیے تیار کر کے میدان عمل میں لائی جائے۔ وہ نہ ملک کے، نہ کسی سیاسی جماعت کے خلاف ہو، بلکہ ملک کے ساتھ وفادار ہو، اپنی فوج کے ساتھ وفادار ہو، اپنی حکومت کے ساتھ وفاداری کرتے ہوئے، مسیحی قوم کے ساتھ وفاداری کرتے ہوئے، اور سب سے بڑھ کر یسوع مسیح کے ساتھ وفاداری کرتے ہوئے وہ اپنی قوم کے لیے محنت کریں، اور وہ حقوق، وہ جو پاکستان کے آئین میں موجود ہیں اقلیتوں کے لیے، ان کو حاصل کرنے کے لیے تگ دو کر سکیں، کیونکہ سیاسی عواموں میں اس قانون کی کتاب کو مقدس کتاب بھی کہا جاتا ہے، اور ان اسمبلیوں کو مقدس عوام بھی کہا جاتا ہے۔ تو اگر وہ سیاسی لوگ اسے مقدس کتاب کہتے ہیں، سیاست کی اس بک کو، سیاسی کتاب کو، تو اس میں ہمارے آئین، ہمارے حقوق جو ہیں وہ عیاں ہیں اور بالکل درج ہیں کہ ہمیں کس طرح جناب محترم ہمارے جو پاکستان کے بانی ہیں قائد اعظم محمد علی جناح، ان کا جو ویژن تھا اقلیتوں کے لیے وہ صاف وہاں پر لکھا ہوا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ ملیں، مسیحا ملت پارٹی کے ساتھ ملیں، قوم کے لیے، اس کی بھلائی کے لیے کام کریں۔ اور میں یہاں یہ بھی کہنا ضروری چاہتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ بشپ بیلتشازر سیموئل جان صاحب جو انٹرنیشنل چرچز الائنس کے چیئرمین ہیں، ان کی ہدایت پر میں اسلم سوترا صاحب سے ملاقات کے لیے آیا، اور یہ ملاقات بڑی اچھی رہی۔ ان کے جذبے کو جو قوم کے لیے ہے، ان کے مسائل پر ان کا جذبہ ہے، اسے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میری یہ دعا ہے ایز اے خدا کا خادم ہوتے ہوئے۔ اصل میں یہ بات آپ کو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو انٹرنیشنل چرچز الائنس ہے وہ روحانی جو خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں، خدام ہیں، وہ انہیں سیاست میں تارنے کا اصل میں مقصد نہیں رکھتے۔ یہ مقصد ہے کہ وہ چرچ سے ایماندار، وفادار قیادت تیار کر کے سیاست میں لائی جائے، جو عواموں میں جا کے اپنی قوم کی بات کر سکے۔ یہ ایجنڈا ہے ہمارے چرچز الائنس کا۔ اور پاسٹر دعا کریں قوم کے لیے، جوانوں کے لیے دعا کریں، اور انہیں کراؤڈ مہیا کریں تاکہ وہ مسیح قوم کے لیے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکیں۔ تو سوترا صاحب، میں آپ کو بڑا شکر گزار ہوں آپ کے پیشن کو، آپ کے جذبے کو دیکھ کر،
تو آخر میں کہنا چاہوں گا کہ وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے، قوم پسی ہوئی ہے، ہر طبقے کو آپ چیک کر کے دیکھ لیں۔ اب آپ کو اٹھنا ہے جوانوں، خدا کے لیے اٹھنا ہے، اس کی قوم کے لیے اٹھنا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ برادری سے وفاداری کرنی ہے، اپنی قوم سے وفاداری کرنی ہے، اپنے ملک سے وفاداری کرنی ہے۔ کلام میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ ملک میں آباد رہ اور اس کی وفاداری میں پرورش پا۔ پھر لکھا ہے کہ اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہو۔ تو ہم سب مسیح اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہمیں حکومتوں کی، اپنے آئین کی، عدلیہ کی، افواج پاکستان کی، اداروں کی جو ہے وہ کیا کرنی، عزت کرنی ہے، اور ان سے مل کر کے ملک کی بہتری، سلامتی، ترقی، فلاح و بہبود کے لیے اور مسیحی قوم کی بہتری، ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا مند آپ سب کو برکت۔